بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی گفتگو میں ہم نے اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو قرآنی حوالے تھے وہ آپ کے سامنے رکھے۔ اب ہمارے جو آداب ہیں ان کے بارے میں کیا قرآن حکیم میں احکامات موجود ہیں؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آداب کے دو حصے ہیں۔ ایک آداب گفتگو جس کو ماڈرن لینگویج میں کہتے ہیں آرٹ آف کمیونیکیشن یا اسکل آف ڈسکورس، کس طرح سے گفتگو کی جائے۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ گفتگو میں بنیادی نکتے دو ہیں۔ یہ آرٹ آف کمیونیکیشن سے متعلقہ بات ہے اور بہت بنیادی بات ہے۔ پہلا یہ کہ گفتگو کرتے وقت حفظ مراتب کو سامنے رکھنا چاہیے۔ مثلا بہت سادہ مثال ہے، ماں باپ سے کیسے گفتگو کرنی ہے، پھر اگر بہن ہے تو اس کو کس طرح سے مخاطب کرنا ہے، بیٹیاں، بہویں۔ اور بہن اور بیٹی جب میں کہتا ہوں یا ماں میں جب کہتا ہوں تو میرا مطلب کوئی ایک اپنی ماں اور اپنی بیٹی اور اپنی بہن نہیں ہوتا۔ بہنیں سب کی ہیں اور بیٹیاں سب کی ہیں اور بہویں سب کی ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کہ جس گھر میں کسی کی بہن نہیں ہے اس گھر میں بھی کسی کی بہن تھی جو ان کی والدہ بن کے آئیں، اور جس گھر میں کوئی بیٹی نہیں ہے اس گھر میں بھی کسی کی بیٹی تھی جو ان کے گھر میں ماں ان کے والد کے عقد میں آ جانے کے بعد بن کے آئی۔ اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ جو جتنے بھی باہر واقعات ہوتے ہیں، جب کوئی ورکنگ ویمن ہو یا کوئی عام خاتون ہو یا کوئی مارکیٹ ہو یا کوئی پبلک گیدرنگ ہو، تو وہاں جو واقعات ہوتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ اور میں نے جب بہو کا کہا تو بہت نازک بات ہے، لیکن میں کہے بغیر نہیں جاؤں گا، اور وہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین پہ، یہ آپ کی پوری توجہ مجھے چاہیے، جب اس زمین پہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اتارا تو ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ سراندیپ لنکا کے پہاڑوں کی ایک چوٹی ہے، وہاں سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا کو علیحدہ علیحدہ مقامات کا کیوں انتخاب کیا گیا نزول زمین کے لیے۔ میں اس طرف کبھی بعد میں جاؤں گا، میں جس نقطے پہ ہوں وہ میں آپ کے سامنے کھول کے رکھتا ہوں۔ نقطہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلا جو رشتہ تخلیق کیا سیدنا آدم علیہ السلام کے لیے وہ تھا شریک حیات کا، بیوی کا، بیگم کا۔ پھر جب حضرت حابیل قابیل پیدا ہوئے تو ہماری اماں والدہ کہلائیں، اور جو بڑی دادی نانی اس کو جدہ کہتے ہیں، اور جس شہر میں آپ کا مقبرہ ہے اس کو بھی سعودی عرب کے اندر حجاز کے صوبے میں جدہ ہی کہتے ہیں۔ اس لیے یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ جو لوگوں کے ساتھ ان کو ایڈریس کرنے کا جو طریقہ بتایا قرآن نے، وہ سورہ البقرہ کی ورس نمبر 83 ہے، اور اس ورس نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اور لوگوں سے اچھی بات کیا کرو۔ پرانے زمانے کا ریڈیو پاکستان ہے، اس کا جو انسگنیا تھا اس میں لکھا ہوا ہوتا تھا کہ قولوا للناس حسنا، کہ لوگوں سے اچھی بات کیا کرو۔ اب لوگوں سے اچھی بات کرنے کے کئی تقاضے، باتیں ہم سارے کرتے ہیں، اس لیے
آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے اور سب کو پتہ ہے، لیکن میں دو اس کے حوالے توجہ کے لیے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو گفتگو جو ہو رہی ہے ریگولر، اس میں اچھی بات کرو، اور ایک واقعہ ہے رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، دربار رسالت جاری ہے، تو ایک صحابی نے کہا کہ یہ جو آدمی ابھی جا رہا ہے یہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اٹھ اور دوڑ کے چلا جا اور اس کو یہ بات بتا دو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اچھی بات ہے کسی کے لیے کسی جگہ ہوئی ہے، یا کسی کے لیے آپ نے محسوس کیا ہے، یا کسی کے لیے آپ نے کی ہے، تو وہ اس کو بتانا بہت ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی بری بات ہے تو اس کے لیے علیحدہ سے ارشاد گرامی ہے، من ستر مسلموں ستر اللہ یوم القیامہ، کہ جو یہاں کسی مسلمان کا پردہ رکھے گا، اب جرائم کے پردے کی بات نہیں ہو رہی، انسانی غلطیاں ہیں، لغزشیں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم سارے بندے ہیں، ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ایک صدی کے لوگ تقریباً، لیکن فرق جو چیز ڈالتی ہے کہ کون کتنا قرآن حکیم کی اور آخری رسالت کی پیروی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتا ہے، یہ فرق ڈالتا ہے۔ تو جو لوگوں سے اچھی بات کہنا، ایک یہ تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو اچھے لفظوں کا انتخاب کریں، اور اچھے لفظوں میں سے بہترین لفظ بولیں، اس لیے کہ ایک پروسیس ہے پورا سوچنا۔ جب ہم گفتگو کرنے لگتے ہیں تو سب سے پہلے جو چیز متحرک ہوتی ہے، ہمارا زبان نہیں متحرک ہوتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سب سے پہلے ہمارا دماغ، وہاں سے پھر پروسیس ہو کے کچھ چیزیں دل میں آ جاتی ہیں۔ مثلاً کوئی اچھا نہیں لگتا یا اچھا لگتا ہے، کسی کو ہم بتانا چاہتے ہیں اس کی اچھائی، یا کسی کے اندر ہم نقص نکالنا چاہتے ہیں، تو پہلے یہاں سے پروسیس ہو کے یہاں پہنچتا ہے اور پھر یہاں سے باہر آتا ہے۔ اس لیے ہمارے پاس ایک لیگ آف ٹائم ہے بولنے سے پہلے، اور بولنا کیا ہے؟ منہ تک پہنچنے سے پہلے، ہونٹوں اور زبان کے ذریعے سے باہر نکلنے سے پہلے گفتگو۔ اس عرصے میں اچھی بات اگر کوئی دل میں یا دماغ میں ٹھیک بات نہیں ہے، غیر اچھی بات کہہ لیجئے اس کو، تو اس کو روکا جا سکتا ہے، جو میں نے آپ کو لیگ آف ٹائم کا فارمولہ بتایا۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی جو سورہ لقمان کی ورس نمبر 19 ہے، اس میں آرٹ آف کمیونیکیشن میں سے باڈی لینگویج کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ کو ہم اچھے رہیں، اچھا بولیں، اچھا کھائیں، اچھے لگیں اور اچھی بات لوگوں تک کنوے کریں، اس میں کس قدر دلچسپی ہے۔ قرآن حکیم کا ایک ضابطہ یا ایک قانون یا ایک رول یا ایک ریگولیشن، وہ سورہ لقمان کی ورس نمبر 19 کے اندر میں آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کا ترجمہ، اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا۔ ایک اور جگہ آیا، زمین پہ اکڑ اکڑ کے نہ چلا کرو۔ چال میں اعتدال یہ ہے کہ جو باڈی ہے، اگر آپ ایک صنف سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ متوجہ کرنے والی اور ایکسپوئر والی نہ ہو، اور اگر آپ دوسری صنف سے تعلق رکھتے ہیں تو وہ اشتعال دلانے والی اور توہین والی نہ ہو۔ ہم چونکہ سارے انسان ہیں، سب میں ہر طرح کے خیالات آتے ہیں، کبھی جذبات آتے ہیں، ان کو پھر ریگولیٹ کرنا پڑتا ہے ان قوانین کی روشنی میں، اس لیے میں یہ بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں۔ یہ چونکہ اٹ ہیپنز ان آر لائف ایوری ڈے، ایوری مومنٹ، ایوری ویئر، ہماری زندگیوں میں سارا ہے، اس لیے یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ اس کے بارے میں قرآن نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی باڈی لینگویج کے بعد کہ جب ہم بولیں تو آواز کیسی ہونی چاہیے؟ آواز نیچی ہونی چاہیے، چیخ کے بولنا، چنگھاڑ کے بولنا، سپیکر پھاڑ کے بولنا، کان برباد کر کے بولنا، اس کے بارے میں ارشاد ربانی ہے
کہ اپنی آواز نیچی رکھا کرو، کیونکہ اونچی آواز گدھوں کی سی ہے اور یہ بری آواز ہے۔ میں یہاں رک جاتا ہوں۔ آئیے غور کرتے ہیں کہ بات میں تاثیر کے لیے کیا گلا پھاڑنا، چنگھاڑنا یہ بہت ضروری ہے۔ اس بارے میں اپنی رائے نہیں دیتا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی ورس نمبر 19 رکھی ہے، اور جو آرٹ آف کمیونیکیشن کی ڈگریاں کر رہے ہیں، یا اسٹوڈنٹس ہیں، یا سیکھ ہیں، یا پروڈکشن کر رہے ہیں، ان کے لیے میں کہتا ہوں، یا جو بولتے ہیں ان کے لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے اچھا فارمولہ وہ ہے خیر الکلام اقل بدل. The best speech is with brevity and with reason. یہ یاد رکھیے گا، اگر مختصر بات ہو، اس میں تکرار نہ ہو، اور اس میں ریزننگ ہو، تو وہ دل پہ ضرور اثر کرتی ہے. اور اسی کے بارے میں تو کہا گیا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اس نقطے پہ میں اب سورہ مجادلہ کی ورس نمبر 9 کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں. ایک ہوتی ہے وسپرنگ، سرگوشی کرنا، کان میں بات کرنا. اس کے بارے میں جو قانون ہے قرآن کا وہ یہ ہے کہ 2 کام نہیں کرنے سرگوشی میں، باقی کی اجازت ہے. ایک گناہ کی بات نہیں کرنا، اور دوسرا زیادتی کی بات نہ کرنا. یہ ہو گیا ہمارے درمیان. اور تیسرا یہ چھپا کر بھی کبھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی بات نہ کرنا. اب یہ جو مذہب اسلام ہے، اس میں جو آخری الہام ہے اس میں، اور جو رب کا کلام ہے اس میں 3 طرح کے احکامات آئے ہیں. اللہ کی پیروی کرو، اللہ اور اس کے آخری رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہماری 1000 جانیں قربان، آپ کی پیروی کرو. اور رسول کی پیروی کرو گویا یہ اللہ ہی کی پیروی ہے. ہمیں جو کچھ بھی قرآن کے بارے میں اور الہام کے بارے میں پتہ ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک سے، آپ کی زبان شریف سے نکلا ہوا لفظ ہے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ اور پیغمبر کی نافرمانی نہ کرنا، اور اس کے ساتھ ہی نیکوکاری اور پرہیزگاری کی باتیں کرنا. 2 طرح کی باتوں کو اچھا کہا ہے قرآن کریم نے، پریفرڈ، عرفہ، بلند، اور سر بلندی کے لیے یہ رستہ اختیار کرنا چاہیے. ایک کیا ہے؟ اچھی باتیں، نیکی لوگوں کو. اب نیکی کیا ہے؟ کسی کو آپ نے تھوڑا سا کوئی اچھا سبق دے دیا، کسی کے دل میں آپ کی کوئی اچھی بات اتر گئی، کسی کے گھر میں آپ نے کھانے کا سامان پہنچا دیا، کسی کو آپ نے نیک مشورہ، کسی کو غلط کام سے آپ نے روک دیا، کسی کے لیے آپ نے نوکری کا کوئی بندوبست کر دیا، کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، آپ نے وہاں پہ اپنے گھر سے تھوڑا سا ایندھن بھجوا دیا، لکڑیاں لے گئے، یا آٹا لے گئے، یا چینی لے گئے، یا مرچیں لے گئے، یا پکوڑوں کی ایک پلیٹ لے گئے. اور اس کے ساتھ ہی کیا ہے؟ پرہیزگاری. پھر یہ کس سے بچنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اب آئیے ذرا آداب مجلس کا مطلب ہے سٹنگز، کسی کے گھر میں جانا، کسی تقریب میں جانا، کسی چوپال پہ جانا، کسی گاؤں میں جا کے چارپائی پہ بیٹھنا، یا کسی ریسٹورنٹ میں جانا، یہ سارا اس میں شامل ہے. اس کے بارے میں جو واضح ہدایات ہیں وہ اتنی شاندار اور جاندار ہیں کہ اگر ان پہ عمل کریں تو پرائیویسی آف ہوم اینڈ ریسپیکٹ آف فیملی، کہ لوگوں کے گھروں کی پرائیویسی اور ان کی تحریم، اور جو خاندان ہیں ان کی عزت و تکریم میں کس طرح سے اضافہ کیا جا سکتا ہے، ان کا تحفظ کیا جا سکتا ہے. نمبر 1. اچھا، لیکن یہ یاد رہنے والی بات ہے کہ یہ ون وے نہیں ہوتا. جیسے آپ عادت ڈالتے ہیں
دروازہ کھٹکھٹائے بغیر اندر کا اگر جانے کی کوئی عادت ہے تو پھر آپ کے گھر میں بھی لوگ دروازہ نہیں کھٹکھٹائیں گے. بے وقت اگر آپ کو جا کے ڈور کریشنگ کی عادت ہے تو پھر اس کے لیے تیار رہیے. جس طرح ایک مجلس میں بڑی تلخی ہو گئی اور بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے کافی سارے سابق جج اور وکیل حضرات اور بڑے لوگ تھے, تو کسی نے ایک مذاق کیا, وہ کرتے کرتے بات جھگڑے تک جب پہنچنے لگی تو اس میں ان کو بڑا چپ کروانے کے بعد یہ عرض کیا کہ دیکھیے جو مذاق آپ نہیں چاہتے کہ کوئی آپ کے ساتھ کرے اس کو شروع ہی نہ کریں. آپ جب آپ دروازہ کھولیں گے ایک دفعہ جو آداب ہیں ان کے خلاف, تو پھر ضروری نہیں ہے کہ دوسری طرف سے ایک آئے, پھر فلڈ بھی آ سکتا ہے. تو پہلا حکم یہ ہے کہ مومنو اپنے گھروں کے سوا جب دوسروں کے گھروں میں جاؤ گے تو کیا ایک اجازت لیے بغیر نہ جانا. گھر جانے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی, صرف اطلاع کی ضرورت ہے. مین دروازہ ناک کرنے کی ضرورت ہے, دیوار سے جھانکنا منع ہے, پچھلے دروازے سے آ کے گھر والوں کو تاڑنا, ان کی مخبری لگانا اور جاسوسی کرنا, یہ ساری باتیں منع ہیں. ہم سارے جانتے ہیں لیکن میں پھر دہرا رہا ہوں آپ کے بینیفٹ کے لیے, اپنے بینیفٹ کے لیے. تو جب دوسروں کے گھروں میں جاؤ تو اجازت لیے بغیر نہ جاؤ. اجازت آج کے زمانے میں یہ ہے کہ آپ پہلے کہیں گے کہ آپ گھر پہ موجود ہیں, اور جس سے آپ کو ملنا ہے اس سے آپ کہیں گے کہ آپ اگر ہیں تو میں آؤں. ویسے غیر ضروری طور پہ جانا بھی ٹھیک نہیں ہے. سب کے کام ہوتے ہیں, ایک پرائیویسی ہوتی ہے, گھر کا ایک اپنا نظام ہوتا ہے. مہمان آتا ہے, یہ چیز سنبھالو, وہ اٹھاؤ, بیٹھنے کی جگہ بٹھاؤ, کہاں بٹھانا ہے, بسکٹ چیک کرو, دودھ منگواؤ. تو یہ ایک پوری ایکسرسائز میں ہم ڈال دیتے ہیں جب کسی کو نہیں بتاتے. تو پھر ایک یہ کہ اجازت پہلے لے لیں, پرمیشن کہ ڈو آئی کم ان, اف یو آر ایٹ ہوم تو بتائیے یہ ٹائم درست ہے, اور پھر درست ٹائم کا انتخاب کرنا بھی ضروری ہے. اور پھر ان کو سلام کیے بغیر داخل نہ ہوا کرو. سلام کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وہاں گئے, دروازہ کھلا ہے, تو آپ السلام علیکم اگر کہیں گے تو کسی کے لیے سر ڈھانپنے کا موقع نکل آئے گا. اور اگر کوئی پرائیویسی میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ فوراً اپنے آپ کو پراپر فارم میں سٹنگ میں, خاتون ضروری نہیں ہے مرد بھی, تو وہ ضروری ہے اس کے لیے. یہ ایک طرح کا ایک ہے کال اٹینشن نوٹس بھی کہ توجہ دلانے کے لیے السلام علیکم جب آپ کہیں گے تو اگلے کو موقع ملے گا. اور یہ پھر کیا ہے, میں نے جس طرح پہلے بات کی تو یہ سورہ النور کی جو ورس نمبر 27 ہے, اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی پہلے آپ اگر یہ عادت کسی کو ڈالیں گے تو آپ کے گھر آتے ہوئے لوگ یہی سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر SOP استعمال کریں گے. آپ اپنی مرضی کریں گے, لوگ بھی اپنی مرضی کریں گے پھر. اور ہم نصیحت اس لیے کرتے ہیں تاکہ تم یاد رکھو یہ زندگی گزارنے کے وہ بنیادی فارمولاز ہیں جن کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں آداب مجلس سکھا رہے ہیں, اور ہمیں سوشلائزیشن کہ کس طریقے سے آج کل جس طرح مثال کے طور پہ حکم آیا ہوا ہے ساری طرف سے, جو بھی ریاست کے ذمہ دار ہیں اور جو بھی سماج کے ذمہ دار ہیں, بڑے سارے جن کے پاس ڈیسیژن میکنگ کی طاقت ہوتی ہے, کہ سوشل ڈسٹینسنگ کریں. اب جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے کہ سماجی طور پہ رابطے کم کریں اور تھوڑے سے فاصلے بڑھا دیں, اس کا فائدہ یہ ہے کہ وبا نہیں پھیلتی. اللہ تعالیٰ آپ کو, پورے پاکستان کو, عالم اسلام کو, عالم انسانیت کو اس وبا سے اور اس بلا سے, ابتلا سے اور آزمائش سے جلد از جلد نجات دلائے. اس کے لیے آداب مجلس میں تبدیلی کا جو نیا ایک آرڈر آف دی ڈے ہے اس پہ توجہ رکھنے کی ضرورت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ.